السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بہت خوش آمدید۔ دوستو، ایک چھوٹا سا پتھر لیں اور اسے پانی میں پھینک دیں اور وہ فوراً ہی ڈوب جائے گا، لیکن سمندر کی سطح سے اوپر اتنے وزنی بحری جہاز کیوں نہیں ڈوبتے اور ان کو بنایا کیسے جاتا ہے اور اتنے وزنی اور بھاری بحری جہاز کو پانی میں کیسے اتارا جاتا ہے؟ آخر کیا ہے اس کے پیچھے کا راز؟ ریویل کریں گے آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، بحری جہاز کا نارمل وزن 1,00,000 ٹن تک ہوتا ہے۔ ان کو اکثر سمندر کے پاس ہی مینوفیکچر کیا جاتا ہے، جس میں ایسٹیمیٹڈ 2 یا 3 سال تک کا ٹائم لگ جاتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ کتنا بڑا بحری جہاز بننے جا رہا ہے۔ اس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے قریباً 600 سے 700 ورکرز کام کرتے ہیں۔ ایک بڑا شپ 8,000 تک کے لوگوں کو سوار کر سکتا ہے۔ آئیں اب اس بات کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا جہاز آخر بنتا کیسے ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو بحری جہاز مینوفیکچر کرتی ہیں، جیسے کہ متسوبشی، سیمسنگ اور ہیونڈائی وغیرہ ہیں۔ متسوبشی اپنے بحری جہاز بنانے کے لیے سمندر کے قریب ترین کسی شپ یارڈ کا انتخاب کرتی ہے۔ پہلے اس شپ یارڈ سے پانی نکالا جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے بلاکس کو زمین پر رکھ کر ایک پراپر جگہ بنائی جاتی ہے جس پر بحری جہاز کو بنانا ہوتا ہے۔ ویسے تو پورے کا پورا بحری جہاز ہی اسٹیل کا بنا ہوتا ہے، لیکن اس کی بیس بہت اسٹرانگ اور اچھے اسٹیل سے بنائی جاتی ہے، کیونکہ بحری جہاز اگر لوہے سے بنایا جائے تو پانی کے کانٹیکٹ میں آنے سے لوہا زنگ پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بحری جہاز کی بیس پر اسٹیل کی 3 لیئرز بنائی جاتی ہیں۔ جہاز کے مختلف حصوں کو الگ الگ بنایا جاتا ہے، پھر ان کو ایک ساتھ اسمبل کر دیا جاتا ہے۔ انر والز بھی اسٹیل سے بنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے الیکٹرک وائرنگ کرنے کی۔ الیکٹرک وائرنگ کرنے کے لیے سب سے ایکسپینسو اور سب سے اچھی کوالٹی کا مٹیریل یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ بحری جہاز ہر وقت پانی میں ہوتے ہیں، اور الیکٹرک وائرنگ میں چھوٹا سا فالٹ بھی بہت ساری جانوں اور مالی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ان سب ہی چیزوں کے لیے الیکٹریکل انجینئرز اور میکینیکل انجینئرز کے سب سے قابل ٹیم کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے شپ کو ایکسیپشنل یعنی عالیشان بنانے کی۔ بحری جہاز کو ایکسیپشنل بنانے کے لیے اس میں 5 اسٹار ہوٹل، ریسٹورنٹس، بارز، سوئمنگ پولز اور باقی سب لگژری آئٹم بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ شپس اتنی لگژری ہوتی ہیں کہ ان کو پانی پر تیرتا ہوا ایک لگژری شہر کہنا غلط نہیں ہوگا۔ جہاز کے اندرونی سٹرکچر کو بنانے کے بعد اس میں پروپیلرز لگائے جاتے ہیں جو پانی کے پریشرز کو آگے دھکیل کر شپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کو شپس کے ٹائر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان پروپیلرز کو برونز سے بنایا جاتا ہے تاکہ ان کو زنگ نہ لگے۔ اس کے بعد شپ کی آؤٹر سائڈ کو نکل سے کور کر دیا جاتا ہے اور ان پر پینٹ کر دیا جاتا ہے۔ پینٹ کرنے کے بعد کمپنیز ان شپس پر اپنی برانڈنگ، ڈوڈلنگ یا لوگوز بناتی ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو سکے۔ شپ تو بن کر تیار ہو گئی، اب بات کریں گے شپ کو ٹیسٹ کرنے کی۔ ٹیسٹ کرنے کے لیے شپ کو پانی میں اتارا جاتا ہے، اور اگر کوئی فالٹ رہ جائے تو اسے دوبارہ سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے اسے کمپلیٹلی پانی میں لانچ کرنے کی۔ شپ کو پانی میں لانچ کرنے کے ٹوٹل 4 طریقے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا ہے فلوٹنگ آؤٹ۔ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ شپس کو سمندر کے قریب کسی شپ یارڈ پر بنایا جاتا ہے۔ شپ مینوفیکچرنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس جگہ میں پانی بھر دیا جاتا ہے، جس کو سی لیول تک کر دیا جاتا ہے، پھر یہ شپ فلوٹ کرتے ہوئے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے جس میں شپس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے یوز آف گریوٹی۔ اس پروسیس میں جہاز کو ٹرین کی پٹریوں جیسے ایک سٹرکچر پر تھوڑا ٹلٹ کر کے کھڑا کیا جاتا ہے، پھر ان پٹریوں پر گریس اور آئل لگایا جاتا ہے، جس کی مدد سے شپ کو سلپ کروا کر گریوٹی کی وجہ سے پانی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ لیکن اس پروسیس سے کافی زیادہ آئل اور گریس پانی میں شامل ہو جاتی ہے، جو واٹر پولوشن کا باعث بنتی ہے۔ تھرڈ پر آتا ہے ایئر بیگز۔ اس پروسیس میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں ایئر بیگز کو جہاز کے نیچے رکھا جاتا ہے، جس پر سے شپ رول کرتی ہوئی پانی میں چلی جاتی۔ دوستو، اور لاسٹ پر میکینیکل وے کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس سے صرف چھوٹی ہی شپس کو پانی میں اتارا جاتا ہے، جو پاورفل کرین کی مدد سے
शिप्स को ऊपर उठाकर समंदर में ऊपर से नीचे पानी में लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे इन शिप्स के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोग इस प्रोसेस को बहुत कम यूज करते हैं। दोस्तों, हमने शिप्स को बनाने से लेकर पानी में लॉन्च करने तक का प्रोसेस तो समझ लिया। अब बात करते हैं ये डूबते क्यों नहीं है। इसका सिर्फ एक ही जवाब है और वो है डेंसिटी। एक ऐसी चीज जिसका वजन उसके साइज से कम हो और वो पानी में नहीं डूबेगी, क्योंकि जब इसे पानी में फेंका जाएगा या उतारा जाएगा, जो अपने साइज के अकॉर्डिंग पानी को ऑपोजिट पुश कर देगी और अपने साइज से कम वजन होने की वजह से डूबेगी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बर्फ पानी में नहीं डूबती बल्कि इसके ऊपर ही फ्लोट करती रहती है, क्योंकि बर्फ के अंदर माइक्रो होल्स होते हैं जो बर्फ के वजन को कम कर देते हैं, लेकिन बर्फ का साइज उतना ही रहता है। इसी तरह शिप्स को भी हल्के स्टील से बनाया जाता है ताकि उसका वजन इसके साइज से कम रहे। यही वजह है कि ये जब भी पानी में उतारे जाते हैं तो अपने साइज के अकॉर्डिंग पानी को ऑपोजिट पुश करते रहते हैं, मगर उनका हल्का वजन उनको डूबने नहीं देता। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता प्रीवियस कुछ इंसिडेंट्स के बाद इन शिप्स में लोग सफर करना कम कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।